إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی. اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے. السلام علیکم ناظرین، مرحبا. سحری نشریات میں آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کے ساتھ انا سعد. اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ قاری فیصل محمود وڑائچ صاحب کی خوبصورت تلاوت، خوبصورت قرات کے ساتھ ہی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. آج ماہ مبارک کے ہم تیسری سحری میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کی تمام فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام پچھلے گناہ کو معاف کرے اور آئندہ ہمیں ایسا کوئی موقع نہ ملے جس میں ہم گناہ کر سکیں. آج اس طرح سے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور اس میں بھی آج ذکر ہوا تھا حکمران کی دیانت امانت کے حوالے سے. تو آج ہمارا موضوع بھی کچھ اس حوالے سے ہے کہ ہم بات کریں گے کہ ایک حکمران جو کسی جگہ پہ اس کی دیانت اور امانت کا معاشرے پر کس طرح، ریاست پہ کس طرح سے اثر پڑتا ہے. آج اس حوالے سے ہماری بات چیت ہوگی. ہمارا سیگمنٹ علم و عمل کا، جس میں ہمارے معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج میں تعارف کرواتی چلوں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ مرحبا رمضان کی سحری نشریات کو
سجانے میں جو تعاون کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا۔ فلک ناز بلڈرز کا، ڈیکٹن کولمن پاکستان کا، سرف ایکسل کاروان امیر حمزہ کا شکریہ، اور مرحبا کچن میں ملکہ مثالوں کا بھی بہت شکریہ، دھمتل سویٹس اینڈ نمکو کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا شکریہ۔ جناب آتے ہیں اپنے مہمان کی طرف جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج اس موضوع میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی شخصیت پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس پروگرام میں آپ کی شرکت آپ نے فرمائی ہے۔ بڑی نوازش مہربانی کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا، یہ میری سعادت ہے، اور آپ کی گفتگو سے ہم ضرور یہاں پر آج فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ کے ساتھ ہی برابر میں تشریف فرما ہے علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور اہم شخصیت موجود ہیں علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، اور ان کے علم سے بھی ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی قاری فیصل محمود وڑائچ صاحب کا بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے حکمران کی دیانت اور امانت کے حوالے سے، تو سب سے پہلے اگر ایک سوال میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی مفتی صاحب، دیانت اور امانت تو ایک آفاقی اصول ہے جس کا درس ہر مذہب میں ہے، لیکن اسلام نے اس کا کیا پیمانہ مقرر کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہوتا ہے، فرمان خداوندی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً سچ ہمیشہ سچ رہے گا، چاہے وقتی طور پر آپ کے ظاہری نظریات میں یا نظریے میں دیکھ رہے ہوں کہ اس کو شکست ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سچ تو بلندی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو بظاہر تو سب کے سامنے ایک شکست ہو گئی کہ اتنے سارے لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں، لیکن وہ سچ تھا اور حقیقی معنی میں قیام تک قائم رہے گا۔ اور وہاں پر ان کی شہادت تھی، حسین زندہ ہو گئے، یزید مردہ ہو گیا، قیامت تک وہ مردہ رہے گا، جو کہ ظاہری نظریات کے اندر وہ نظریے کے بنا پر وہ زندہ تھا اور فتح پا رہا تھا۔ لہٰذا جہاں تک تعلق اس کا ہے تو اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم وقت پر، اگر حاکم وقت ہے تو اس پر، اس کے شولڈر پر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے۔ جی، اس کو تو ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے ناحق نہیں چلنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے پرکھ کے ہر چیز سوچ سوچ کے جانا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ اور یہ آپ اگر فی زمانے نہ ڈھونڈنے نکلیں گی تو وہ تو یوں سمجھ لیں کہ خواہ بخواہ وقت برباد کریں گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو پازیٹیو جواب ملے۔ وہ لوگ کرنے والے چلے گئے جو اپنے آپ کو للہیت پر مبنی جو حکومت کر گئے، جو بتا گئے، جن کی تتبع اور جن کا اتباع کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے، ہم اپنے نظریات میں پڑ گئے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ ماند پڑ گیا، اس کا چہرہ ماند پڑ گیا ہے، اور باطل جو ہے وہ دھندناتا پھر رہا ہو۔ چور، ڈاکو، لچے، لوفر، جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس کا بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا وہ یزیدی کردار ہے۔ بالکل یہ یاد رکھیے، میں وہ یزیدی کا، میں چونکہ حسینی ہوں لہذا حسین کا کردار اور یزید کا کردار میں کمپیئر کروں گا، تو پھر جہاں پر وہ چیزیں پائی جائیں جو یزید کے دور میں تھیں، جس کے لیے حسین کھڑے ہوئے تھے، وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، بے شک، بالکل ایمانداری کی روح سے نہیں ملے گی۔ خواہ خواہ آپ کہہ لیجیے کہ لبادہ اوڑھنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے وہ ہوئے، انہوں نے آ کر سب سے پہلا کام کیا کہ مقدس کتاب سے 2-4 آیتیں پڑھوا دیں کہ آدمی کہے کہ یار یہ بڑا دیانتدار ہے، یہ اللہ سے بڑا ڈرتا ہے۔ ایسا نہیں، سچ سچ ہے،
اور جو کر گئے سچ اب وہ کرنے والے نہیں ہیں، وعدے کو اتارنا ہوگا. اب سب وہ ہے باطل. تو میرا تو بس آخر کے اندر اس کا ایک بڑا خوبصورت مجھے شعر یاد آ گیا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش. جی. اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کہہ نہ سکا قند. کیا بات ہے، کیا خوبصورت آپ نے یہاں پہ ایک مثال تو دی. یہ یاد رکھیے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ مایوس ہو جائیے، چھوڑ دیجیے آپ. بس جو ہے اس کے لبادے میں اوڑا اس کو اتنا ہی مانیے، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں بھی تو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا نا. ہم جو دیکھ رہے ہیں ویسا سب کچھ ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہہ دیا، میں قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں اس پر آپ کے اس بیان پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل نہیں سکیں. بالکل. جب وہ خود بدلے گی تو آٹومیٹک سچ آ جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہاں پر ہمیں اپنے خود کے کردار پر نظر ڈالنے کی اشد ضرورت ہے. بالکل ہے، لیکن دیکھیے جو اوپر سے چلتا ہے جی ظلم چلے گا اوپر سے. پانی اوپر سے بہہ کر نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہے. تو وہاں سے صحیح ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں تک بالکل وہ صحیح ہو، حاکم وقت صحیح ہو، وہ چور اچکا ڈاکو لٹیرا نہ ہو جی. تو پھر قوم بھی صحیح رہے گی، ورنہ پھر قوم اسی طرح تر بتر رہے گی، خوار رہیں گے. اسی سلسلے کو ہم یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ. ہم مزید سوالات پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. سحری نشریات میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور اسی کے ساتھ ہی چلیں گے اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ میں مزید سوالات کی طرف. تو میں علامہ عبدالخالق فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوال لے کریں گے. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے جو چیز بلندی میں اگر اچھی ہوگی تو وہی تو بہہ کر نیچے کی طرف آئے گی. تو اس میں اگر ہم وہ حکمران کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اقتدار میں رہتے ہوئے ان کے لیے کیا، ان کی دیانت اور امانت کو پرکھنے کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے کہ ہم اندازہ لگا سکیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے بہت سمپل سادہ اشارہ کیا ہے اور بہت ہی گہرائی سے جی. اور عربی زبان کی ایک مثال ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ عام طور پر جو لوگ ہیں وہ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی لوگ بادشاہوں کی عادات اپناتے ہیں، اور جن کے وہ ماتحت ہوتے ہیں ان کی عادات و طور طریقوں کو، ان کے لباس کو، ان کی اخلاقی اقدار کو وہ اپناتے ہیں. سوشیالوجی کے بہت بڑے ماہر علامہ ابن خلدون، جنہوں نے اپنے مقدمے میں سوشیالوجی پر اور دیگر بہت سے علوم پر بحث کی ہے، تو انہوں نے ایک زبردست بات کہی کہ ان الامم المغلوبۃ تقلد امم الغالبہ، کہ غلام قومیں جو ہیں وہ آقاؤں کی تقلید کرتی ہیں. صحیح. تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امانت کا حق ادا کریں. صحیح. امانت بیسیکلی بنیادی طور پر ہے کیا؟ یعنی وہ حق جو ادا کرنے کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری کیا پابند ہے جو آپ کو ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے، وہ راز جو آپ کے پاس سربستہ ہونا چاہیے اس راز کو آپ سربستہ رکھیں. جی. اور جس طرح قاری صاحب نے آیت تلاوت کی تھی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حاکموں کو مخاطب کیا ہے جی. کہ آپ جو اہل لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک ان کی امانتیں پہنچا دیں. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑا رول ماڈل نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کی ذات گرامی نمونہ عمل ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا کھلا ہوا واضح اعلان نہیں کیا تھا، اور آپ کی عمر مبارک 25 سال سے کچھ زائد تھی. جی. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رشتہ ازدواج میں جب منسلک ہوئے تو اس کے کچھ عرصے بعد جی. حرم کعبہ جو اس وقت موجود ہے، اس کی سیلاب کی وجہ سے دیواریں کافی خستہ ہو گئی تھیں، تو اہل مکہ نے مل کر اس کو اس
خیال سے گرایا کہ ہم اس کو اثر نو تعمیر کریں تاکہ کہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے. صحیح. اب بنایا تو سب سے اہم چیز اس میں حجر اسود ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اور یہ حجر اسود اس کی 2 آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن اور زبان بھی ہوگی، اور جس نے بھی اس کو چوما ہے یا اشارہ کیا ہے بالکل وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. گواہی دیں گے. اب عمارت تو بن گئی، حجر اسود کو کیسا رکھا جائے؟ جی. اور جو عرب تھے خاص طور پر جزیرت العرب کے لوگ، ان میں قبائلی ازم بہت زیادہ تھا، سرداری نظام بہت زیادہ تھا. بالکل. اس سرداری نظام پر اتنی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اس پر بہت بحث کی ہے. ایک جگہ وہ کہتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب واشیانہ، لوٹ اور مار میں کٹتا تھا ان کا لوٹ اور مار میں تھا ہر ایک یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا قانون کا کوئی تازیانہ، وہ قتل و غارت میں تھے چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. جی. اب وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے تو ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ ایسا کرو کہ کل صبح کا انتظار کرو، جو آدمی حرم کعبہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہو آپ اس کو حکم بنا دو، اس کو بڑا بنا دو، اس کو جج بنا دو، جو فیصلہ کرے اس پر عمل درآمد کرو. صحیح. اب وہ صبح انتظار میں تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. یہ نہیں، اللہ نے آپ کو ایک اعزاز دینا تھا. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرب کے تمام جو قبائلی سردار تھے کہنے لگے ہاذ الامین رضینا، امین آ گیا ہے، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں. اور اس کی مثال ماضی میں نہیں ہے جزیرت العرب میں کہ ایک آدمی پر کوئی لوگ جو متفق ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال فراست سے اس پتھر کو اٹھایا اور ایک چادر میں رکھا. جی. اور 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں، قصا کہتے ہیں باریک چادر کو عربی میں، اور ردا کہتے ہیں موٹی چادر کو. ایک حدیث میں آیا کہ قصا میں رکھا، ایک میں آیا ردا میں رکھا. اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے کہا اس کے کونوں سے آپ پکڑو، اور مطلوبہ مقام پر پہنچا دیا. آپ نے اٹھا کر اس کو لگا دیا. تو یہ حاکم کا کردار یہ ہے کہ لوگوں کو ان کا حق دینا، لوگوں کو جوڑ کر رکھنا، لوگوں کو مطمئن رکھنا، لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، اور عوام کو اپنا گرویدہ اپنے عمل سے بنانا، نہ کہ اپنے روب اور اپنی دہشت سے. دبدبے سے. ٹھیک ہے جی. اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ حکمران کی دیانت اور امانت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، علامہ محمد حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا صرف تمام اصولوں کا پابند ایک حکمران ہی ہوگا یا صاحب اختیار بھی تمام اصولوں کا پابند ہوگا؟ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین. دیکھیے، بات تو بزرگان نے بہت خوبصورت انداز سے پیش کر دی ہے، بس اسی میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہیں گے. کہ بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگان نے ایک جملہ کہا کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں اور 2 رائے بھی نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ مگر ہر پانی جو آسمان سے آ رہا ہے وہ جاتا نیچے سے ہی اوپر ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت علی کا ایک قول یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ افضل الایمان الامانہ، ایمان کی افضل ترین ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ امانت داری ہے. جیسا کہ خود مفتی صاحب نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا مفتی قبلہ نے فرمایا اس کے حوالے سے امانت کے حوالے سے. ان دونوں کو اگر ہم جمع کریں تو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول سامنے آ جاتا ہے پھر کہ جس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، لا تنظروا الی صومہم و صلاتہم ولکن انظروا الی صدق الحدیث و اعداء الامانہ. کسی معاشرے کا، یا حضرت علی نے جو اس جملے کو کہا کہ کفر کے ساتھ سلطنت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. یہ ظلم ہے کیا؟ یہ مقابل ہے خود عدل کی.
یہ دیانتداری اور امانتداری کے مقابلے میں ہے خیانت۔ جی جب خیانت عام ہو جائے کسی معاشرے میں تو پھر عدل کا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں امانتداری کی طرف جانا ہوگا، اور امانتداری کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ جی صرف حکمرانوں کی، اس میں اب امانت میں یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو امانت کس لحاظ سے؟ صرف یہ کہ حکمراں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کا اور رعایا کا حق ادا کر دے، جو آپ کا سوال ہے اسی لحاظ سے میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یا رعایا کا بھی کچھ حق ہے؟ تو رعایا کا تو ادو امانات الی اہلہا، جب آپ نے اہل کو امانت دی ہی نہیں، نہ اہل کے حوالے آپ نے حکمرانی کر دی، تو یہ تو آپ نے کی نا۔ قوم کی تقدیر، ابھی بات ہوئی، آیت آپ کے سامنے آ چکی کہ قوم کو خود بدلنا، اللہ نہیں بدلے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری امانت داری ہے کہ ہم اہل کو لے کے آئے، اہل کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام تک اس امانت کو پہنچائے۔ اچھا، اب جب امانت کے بارے میں ہم بات کریں گے تو امانت کے لحاظ سے یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ امانت ہے کیا؟ کیا صرف یہ مال کی امانت کو امانت داری کہی جائے؟ نہیں، امانت تو کیا ہے؟ دین، یہ دین اسلام ہمارے اور آپ کے پاس امانت ہے۔ ہم نے آج اس کو کس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ اب لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں، مسلمان سے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو لفظ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ ناپسندیدگی، مسلمان کے لیے ناپسندیدگی اور اسلام کے لیے پسندیدہ ادیان میں شمار کیا جاتا ہے، قوانین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اب حقوق کی بات جب ہم کریں گے امانت میں، کیا پاکستان ہمارے پاس امانت نہیں ہے؟ ہر صرف حکمران کے پاس امانت نہیں ہے، جو آپ کا سوال ہے میں اسی طرف رہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف حکمران کی ذمہ داری نہیں ہے امانت داری، عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے امانت داری پوری کرے۔ میرے لیے ہر چیز حلال، جو حرام ہے میرے لیے ہو تو حلال اور اس کے لیے ہو تو حرام، یہ تو اسلام کا قانون نہیں۔ شاید مذاق میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں کا تو قانون ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کا قانون نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے حتیٰ کہ ہمارے پاس میں نے دیکھا کہ روایات میں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے لے لے، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے لے لے، یا اولاد رسول کے حوالے سے لے لے، یا حضرت حذیفہ یمانی کے حوالے، بہت ساری روایات اس کے بارے میں موجود ہیں کہ جو مختلف حوالوں سے اس کو بیان کیا گیا کہ امانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 40 جو علامات قیامت میں، ان 40 میں یہ ہے کہ جب کیا ہوگا کہ جب امانت داری ختم ہو جائے گی معاشرے سے تو قرب قیامت کا انتظار کرو۔ یہ میرے رسول کی حدیث ہے، یعنی جب کیا ہے لوگوں کے حقوق، یہ امانت کیا ہے؟ حتیٰ کہ ایک آپ نے کہا نا، اور سوال بہت اچھا ہے کہ حکمراں کے پاس امانت ہے، میرا پاکستان، اس میں خیانت ہو رہی ہے، لیکن ایک گھر کے سربراہ کے پاس امانت ہے، اس کا پورا کنبہ، کیا وہاں خیانت نہیں ہو رہی؟ ایک سردار کے پاس پورا گاؤں اور خطہ جو ہے وہ اس کی امانت ہے اس کے پاس۔ اسی طریقے سے ایک استاد کے پاس جو ہے یہ بچے جو ہیں، یہ اسکول میں آنے والے، کالج یونیورسٹی میں آنے والے بچے، یہ اس کے پاس امانت ہوتے ہیں، ان کی اس کو رکھوالی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کے پاس مریض کیا ہے؟ امانت ہے، اس کی خیال کرنا۔ یہ ساری روایات سے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بہت خوبصورت مثال آپ نے دی۔ ہم نے تو بہت محدود کر دیا امانت کو۔ امانت تو وہ تک ہے، بہرحال اگر میں سمیٹنا چاہوں تو بس 2 خوبصورت چیزیں، اب میں اس کو سمیٹ دوں۔ پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ انبیاء کو رسالت اور نبوت جو ملی ہے وہ امانت داری اور صداقت کی بنیاد پر ملی ہے، یہ قرآن اور احادیث کی روح سے ہے۔ یا یوں میں کہہ دوں کہ جی ہاں، کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حوالہ بھی دیا، تو جی ہاں بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے، لیکن اس زمانے کے لیے وہ حیوانی زمانہ جسے کہا جاتا ہے، جو اشعار بھی پڑھے تھے، اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، مگر ان کو اتنا معلوم تھا کہ اللہ کے گھر میں جو میرے پاس مال مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے گھر پر خرچ کرنا ہے، اس کی امانت داری یہ ہے
کہ میں اس میں حرام کو نہ پہنچاؤں اللہ کے گھر تک، صحیح، اللہ کے گھر کی تعمیر میں. اسی تعمیر کا جس کا حوالہ دیا تھا اس میں آج کم ہے. کعبہ بڑا تھا، آج حتیم کے حصے کو شامل نہیں رکھا گیا اس لیے کہ حلال رزق نہیں تھا. امانت ان کے پاس جو رزق ہے حلال، تو میرے پاس ایک غریب کے لیے. اور پھر یہاں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا اسی بات میں اگر بات آ گئی علامہ صاحب میں اب معذرت کے ساتھ کہ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ میں یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گی. ہمارے ساتھ رہے گا مرحبا سحری نشریات میں. کو مزید آگے بڑھائیں، لیکن آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو ایک اور سیگمنٹ میں لے کر چلوں گی کہ مزیدار سیگمنٹ تو نام بھی ہے ہمارا مرحبا کچن، جہاں پہ شیف سبین آ چکی ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آج ملکہ مسالوں سے کیا بننے جا رہا ہے کچن میں، تو یہ ہمیں بتائیں گی شیف سبین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. جی سبین، کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج ہمارے پاس جو ریسیپی ہے، ہم اچار گوشت بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملکہ فوڈ والوں کا ہمارے پاس اچار مسالہ ہے، ہم وہ بنائیں گے اور ساتھ میں ہمارے پاس سافٹ ڈرنک ہوگی. ہاں بالکل. اچھا، یہ جو آج آپ کو میں بتاؤں، جیسے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، آج ہماری حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے. اس وقت جو ہماری سیاست ہے وہ بھی ایک مکس اچار ہی کی طرح کچھ ہو چکی ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ اچار وہاں پہ بھی ہے اور اس اچار کا بھی کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور شخصیت نے یہاں پہ جوائن کیا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں نعت خواں سید سمیع اللہ حسینی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، آپ کو رمضان کی مبارک ہو. آج ہم تیسری سحری میں داخل ہو رہے ہیں اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، کچھ اس حوالے سے مثال دے رہے تھے، میں چاہوں گی کہ وہیں سے اس سلسلے کو جوڑیں گے. جی بہرحال بات تو اب کہیں اور چلی گئی تھی، لیکن بس میں کہوں گا جیسے اب یہ پروگرام ہو رہا ہے، ابھی آپ نے کچن کی بات کی، تو اب یہ روزے دار کی سحری امانت ہے کسی کے پاس، بنانے والے کے پاس. اگر اس میں نمک زیادہ کر دیں یا کوئی ایسی چیز کر دیں کہ سارا دن روزہ اس کا مشکل ہو جائے، تو پھر یہ ان کو بھی سوچنا ہوگا. یا مثلا ہوسٹ ہیں آپ اس پروگرام کے، آپ امین ہیں، اگر یہاں پر عدل بھی چاہیے، امانت داری بھی چاہیے. یہ چینلز اب جیسے یہ تو خیر سچ چینل ہی ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ معاشرے کو سچ ہی دینا ہے نا. تو یہ میڈیا، جی یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ کیا ہے، سچ سے عوام کو آشنا کریں. پھر عوام کی ذمہ داری، میں تو چھوٹی سی بات کہوں، یہ جو پارک ہمیں بنا کے دیے جاتے ہیں، ہم اس میں کیا نہیں کرتے، یعنی اس کی توڑ پھوڑ سے لے کر کے وہاں گندگی کا پھیلانا. یہ پارک ایک اس علاقے کے لوگوں کے پاس امانت ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ امانت ہوتی ہے، تو ہم اس کی جا کر کے خیانت کرتے ہیں وہاں پہ، اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یا اسی طرح سے اگر خدا نے آپ کو صاحب ثروت کر دیا ہے، مال دے دیا ہے، تو اس میں غریب کا حق ہے. یہ غریب کا حق آپ کے پاس اب امانت ہے، اسے آپ نے کہاں حقدار تک پہنچانا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا ہے. اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ آپ کے بھائی بہن، عزیز اقارب، دوست احباب، ہمسائے پڑوسی ضرورت مند ہیں اور نہ جانے آپ کہاں کہاں لے جا کے خیرات بانٹ رہے ہیں. آپ قریب کے دیکھ ہی نہیں رہے. بالکل علامہ صاحب، یہ حقیقت ہے. آپ یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا ڈسکس کیا ہے کہ ہم یہاں پر قصوروار ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں دوسروں کے اوپر، اور یہاں نہیں دیکھتے کہ ہم خود کتنے طریقے سے صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یا ہم اپنے اصولوں کو دیکھیں. اور اگر چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے یہاں وقت نہیں ہوتا، یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ شاید پورا رمضان اگر اس پہ بات کی جائے تو کم ہے. لیکن میں کہوں گا میرے رسول کو امانت ملی. جی، میرے حضرت جبریل امین ہیں، ان کے ساتھ لقب کیا لگا ہوا حضرت جبریل کے ساتھ کہ وہی لانے والا امین ہونا چاہیے، نیچے تک اسے پہنچانا ہے، دین کو خدا بند عالم سے لا کے بندگان خدا تک پہنچانا ہے. امانت داری ضروری ہے. رسول اور انبیاء کے لیے میرے رسول کا ٹائٹل ہے کہ صادق اور امین. اور میرے رسول نے وہ کلمہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ جو پڑھوانا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو،
تو پھر میرے رب نے میرے رسول سے شاید کہا ہو، یہ میرا خیال ہے کہ پروردگار کا کلمہ آپ بعد میں پڑھوائیں گے، میں آپ کے ان مکے والوں سے آپ کی صداقت اور امانت کا کلمہ پہلے پڑھواؤں گا۔ وحدانیت کا کلمہ بعد میں ہوا، صداقت اور امانت کا کلمہ مجمع نے پہلے پڑھا ہے۔ اور میرے رسول جب جا رہے تھے تو پھر ایک جملہ کہا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی احب بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ یہاں تک کی بات کر کے گئے میرا رسول ہمیں دین امانت کے طور پہ دیا، اور امانت میں دو چیزیں دی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے رسول کے اہل بیت۔ یہ کہا کہ اس کی امانت دار، یہ ہمارے پاس امانت تھی، ہم آج چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں مل جائے۔ اسلام ملے گا جب ایک طرف کتاب اور ایک طرف عمل، یعنی ایک طرف قوانین اور ایک طرف کیا ہے عامل، یہ دونوں چیزوں کے مجموعے کو آج ہمارے پاس عادل نہیں رہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے شروع میں بیان کر دیا تھا کہ یزید خائن تھا، اس نے ملت اسلامیہ کے ساتھ ایک خیانت کی، اس نے آل رسول کے ساتھ، دوسری خیانت کی اس نے حرمت مدینہ کے ساتھ، مدینے کو تاراج کیا، تیسری بڑی خیانت اس نے کی، یہ سب 3 سالہ اور 4 سالہ دور کے اندر کعبۃ اللہ کو اس نے کیا ہے اس کے اوپر منجیق کے ذریعے سے آنکھ پھکوائی۔ اللہ اکبر! یہ جب خائن حاکم آ جائیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، اور پھر قرب قیامت ہوتی ہے۔ لہذا آل رسول کے ساتھ حق ادا کیجئے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، پھر قرآن نے جو آپ سے امانت مانگی ہے وہ میرے رسول کی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیونکہ مفتی صاحب نے، ہمارے نواب بھائی نے جو ہے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ راستہ دے کے چھوڑا کہ آپ نے اس پر آنا ہے، ورنہ شاید آج اس پہ بات نہ ہوتی کہ آل رسول کا حق انہیں دے دیجئے۔ جب تک آل رسول کا حق نہیں دیں گے رسول کی امانت پہنچے گی نہیں، اور یہ پاکستان تو ہے، اب یہاں ایمان نہیں ہے۔ اچھا، یہی بات میں علامہ صاحب آگے بڑھاؤں گی۔ جب ہم بار بار دیانت اور امانت کی ہی بات کر رہے ہیں، پھر آ جاتا ہے ذکر حکمران کا۔ مفتی صاحب، اگر ہم یہ ساری چیزیں بات کریں تو ایک اسلامی ریاست ہوتے ہوئے کہ اگر ہم بات کریں، یہ آج کی مثال دیکھ لیجیے کہ حکمرانوں کو جو تحائف ملتے ہیں، کچھ ہوتا ہے وہ چند پیسے دے کر، کچھ رقوم دے کر وہ خرید لیتے ہیں۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی قواعد ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو بھی فالو کرنے چاہیے؟ کیونکہ ملک کی جب بات ہوگی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کس کو خرید لیتا ذرا سا یہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کل ایک بڑا مطلب چلا جا رہا ہے، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ تحائف جن کو پہنچ چکے ہیں۔ نہیں، اگر یہ بات پوچھیے گا، نواب بھائی ایک جملہ میں ان کو دے دوں تاکہ اس کے بعد آپ پورا جواب دے دیجیے گا۔ توشہ خانہ کیا، یہ تحائف کیا، ہم تو پورا پاکستان کھا گئے۔ 1971 میں آدھا پاکستان ہم کھا گئے، یہی حکمران تھے نا، کوئی اور تو نہیں تھے، ہمارے یہیں سے آئے تھے نا لوگ۔ گفٹس کو تو چھوڑیے، وہ تو پاکستان کھا رہے ہیں۔ دیکھیے اس کا توشہ خانہ کیا ہے، وہ جوا خانہ ہے۔ کوئی ہے جس نے اس بہتی گنگا سے ہاتھ نہیں دھویا؟ جی، جب سے پاکستان بنا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے اس توشہ خانے کی میں وضاحت کر دوں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو توشہ خانے کے اندر جو ملتا ہے حکمران وقت کو، نہ وہ حکومت کا ہوتا ہے، نہ وہ کہہ لیجیے کہ عوام کا ہوتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے، اور انہوں نے ایک اس کا مقرر کر دیا ویلیوز، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں تو صاحب یہ بات ہے، اس کو تو یہیں ڈھکے رہنے دی جائے، پھر بڑے بڑے لوگ ننگے ہو جائیں گے۔ توشہ خانے کی اگر میں اس پر بات کروں تو یہ یاد رکھیے، پھر ایک ایک بندے کے بتاؤں گا کس نے کیا لیا توشہ خانے سے، لہٰذا اس کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ چیٹنگ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ توشہ خانے کے نام پر کسی ایک کو کرش کر دو، تو بھائی کرش کرنا ہے تو ویسے ہی گولی مار دو، کسی کو کیا خامہ خواہ کے الزام لگا رہے ہو یار۔ اچھا، لیکن دیکھیں جب بات آ رہی ہے، جب ہم ساری چیزوں کو ملا کر یکجا اگر کریں گے کہ ہم کسی ایک کو کرٹیسائز تو کریں گے نہیں۔ علامہ صاحب آپ نے بھی جیسے فرما لیا کہ سارے 1971 سے ہی ذکر کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہر طرح سے ہمارا سارے ملوث ہیں، سب ملوث ہیں۔ اور ساتھ میں ایک یہ بات ہے کہ کہیں پر یہ جو چوری اور امانت اور یہ دیانتداری اور سب چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، تو ہمارے یہاں نہیں دیکھا جا رہا کہ جناب آپ بجلی کی چوری کرتے جا رہے ہیں،
ایک کو اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہونا ہے. لیکن کے دیکھیے ساتھ ایک بات سنیے، جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر امین اور صادق نہیں ہوتے تو دین آ سکتا تھا، اسٹیبلش ہوتا یہ دین ہوا یہ اسٹیبلش کہ جب سرکار دو عالم رول ماڈل بن کے آئے کہ دشمن ان کو کہتا تھا یہ امین ہے اور یہ صادق ہے. یہی بولتا ہے بھائی آپ لوگ، یہی تھا، کوئی اس کا وہ تھا مخالف. جی بالکل، دشمن مخالف نہیں تھا. تو جو امین ہوگا اور صادق ہوگا اس کی دشمن بھی تعریف کریں گے. دوست کا وہاں پر کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ آپ کہیں صاحب وہ دوست ہے اس لیے بول رہا ہے، ایسا مسئلہ نہیں. جی لہٰذا اسلام آیا ہی اسی بنیاد پر ہے اور اسی بنیاد کے اوپر کھڑا رہا، لیکن اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو پینٹ شرٹ پہنا کے سامنے لے آئے ہیں. باقی تو ساری چیزیں ختم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے. لہذا اسی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. باقی کوئی آپ ڈھونڈنے چلیں سچ تو اب سچ نہیں ملے گا، سب جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. یہ یاد رکھیے، اتنے ہی کچھ ہے معاشرے. اچھا وہ ایک قانون میں اس میں مفتی صاحب کی آپ اضافہ کر دیں اگر اجازت ہو، کہ دیکھیے کسی کے عیب کا ہونا میرے جواز کا پہلو نہیں بنتا. یعنی کیونکہ سارے برائی کر رہے ہیں لہٰذا میرے لیے بھی وہ برائی حلال ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. سارے شراب پی رہے ہیں تو میرے لیے حلال ہو جائے گی. اگر کوئی بھی روزہ نہ رکھے تو مجھے تو روزہ رکھنا ہے. جی اگر کوئی بھی امانت داری نہیں کر رہا تو مجھے تو امانت داری کرنی ہے. اگر کوئی دیانت دار نہیں ہے تو مجھے تو دیانت دار ہونا ہے. اگر کوئی سچ نہیں بول رہا ہے تو مجھے تو سچ بولنا ہے. تو یہ آج کل ایک بچوں میں ایک پیغام چل نکلا ہے کہ چونکہ سب برے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ کوئی قانون نہیں یہ تو ہے چلتا آ رہا ہے، مطلب کہتے رواج ہے. جی بیٹے سے کہ تو فیل کیوں ہوا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے دوست کا لڑکا بھی تو فیل ہو گیا. بالکل. اچھا یہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائی کو برائی سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل، اصل جو خرابی آئی وہی آئی. یہ وہ کہ آپ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، آپ فوراً اس کی مثال دینے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنی برائی کو چھپانے کے لیے 10 لوگوں کو آگے نام لے لیتے ہیں تو پھر آخرکار چپ ہی ہو جانا پڑتا ہے. لیکن جب ہم مثال دیتے ہیں ہمارے رول ماڈل کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز اگر اپنا لیں ہم صرف، تو یہ جو برائی کو برائی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. میرے قلب سے جو نور نکلنا تھا، کیونکہ قلب مومن میں کون رہتا ہے معلوم ہے نا؟ عرش والا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو عرش والا ڈھونڈنا ہے نا تو وہ قلب مومن میں جائے. لیکن آج ہم نے لقمہ حرام، میں اپنے بچے کو یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال غذا کھلا رہا ہوں یا حرام، اور جب تک یہ ہوگا اس وقت تک رزلٹ آ رہا ہے، وہ رزلٹ وہی مل جاتا ہے، وہ سامنے آ جاتی ہیں، تمام معاشرے کی برائیاں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن جب پھر وہی بات میں کہوں گی کہ رول ماڈل کی بار بار بات یہاں کی جا رہی ہے، تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہترین مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی. اور جب یہ ذکر آ جاتا ہے اور سمی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بہت شدت کے ساتھ دل چاہ رہا ہے کہ ایک کلام سنا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ
آپ کا یاد آ رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ اور اس نشریات کا ایک اور اہم حصہ ہمارا مرحبا کچن، اور جہاں سے بہت ہی یقین مانیے مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے، اور ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کتنی آج کوئک بننے والی ریسیپی ہے۔ سبین اگر آپ ریسیپی شیئر کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی۔ جی بالکل ہے نا، ہم آج اچار گوشت بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ملکہ والوں کا اچار گوشت مسالہ موجود ہے۔ ہم نے یہاں پہ گوشت شامل کیا تقریباً 1 کلو، اور ٹماٹر شامل کیے تقریباً۔ اچھا، اسے چکن وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں، مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو جو میٹ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے 1 kg یہاں پہ میٹ لیا ہے، اور ساتھ میں ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کیا ½ کلو۔ ایک ہمارے پاس ملکہ والوں کا جو ہے وہ اچار گوشت مسالہ ہے، آپ چاہیں تو اس میں دہی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اسپائس کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے اس میں ٹماٹر کا استعمال کیا ہے، ساتھ میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے، تمام چیزوں کو مکس کر کے اور وہ ہم نے اس کو چڑھا دیا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس بیف کا گوشت ہے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تقریباً 45 منٹ ہمیں اس کو پکانا پڑتا ہے، اور اگر آپ کے پاس چکن ہے تو تقریباً 15 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے پاس بچا ہوا مسالہ تھا، اور ہمیں بچانا بھی ہے۔ اچھا جی بچت بہت ضروری ہے جی۔ اچھا، بچت اس طرح سے ضروری ہے کہ اس میں یہ 2 جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم نے ہری مرچیں جو ہیں چھوٹی والی، وہ ہم نے اس طرح سے مسالے میں بھری ہے۔ اس میں ہم نے لیمن جوس شامل کیا ہے، آپ چاہیں تو اگر گلے کا کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو پانی میں بھی مسالے کو بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہری مرچ بھر سکتے ہیں۔ اچھا، ہری مرچ ہم اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اگر بچ جائیں تو دوسرے دن افطار میں پکوڑوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ بہترین، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جو ہے جب یہ تیار ہو جائے گا تو ہم ہرا دھنیا اور ادرک اور لیمن جوس کے ساتھ اس کو سرو کریں گے۔ یہ یہاں پر میرے خیال میں 10 منٹ میں مزید یہ تیار ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ ابھی جو تھوڑی بات ہماری ہو رہی تھی کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، ہم ہمیشہ دوسرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اپنے کردار کو ہم کہیں پر بھی سدھارنے کے روادار نظر نہیں آ رہے کہ جناب ہم میں بھی کوئی غلطی موجود ہے۔ اچھا، اگر یہ بات کی جائے مفتی صاحب، سب سے پہلے میں یہاں سے شروعات کروں گی کہ یہ جو برائی ہے، اس برائی کو اچھائی پر اتنی غالب کیوں آ چکی ہے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، شیطان اور رحمان، آج ذرا سا غور کریں تو رحمان کی طرف کتنے اور شیطان کی طرف کتنے۔ جہاں شیطانیت کا عمل دخل ہوتا ہے وہاں ایک چارم ہوتا ہے۔ آپ ایک جلسہ کریے اور اس کے اندر تمام دھوم دھاڑی بلوا لیجئے، تمام کریے مسخرے بلوا لیجئے، آپ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی ہوں گی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں شیطانیت کا غلبہ ہے، وہ شیطان نے آپ کو جگہ رکھا ہے۔ صحیح۔ مجھ کو آتی ہے ہنسی حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ کیا بات ہے! لہذا ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ ایک یہ جہاں پر روحانیت ہے، اور روحانیت نورانیت میں، یعنی اللہ کے کلام میں، اللہ کے ذکر میں، رسول اللہ کے فرمان میں، تو وہاں پر جو آدمی کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ سلیپنگ پلز سے بھی نہیں ملتا۔ وہ لوگ جن پر شیطانیت کا غلبہ ہوتا ہے 2 گولیاں کھا کے سوتے ہیں پھر بھی وہ سو نہیں پاتے۔ جس پر رحمان سے جو محبت کرے گا، جو رحمان کی طرف جائے گا، رحمان والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اپنے کو کہے گا، اور باعمل ہوگا، جی
کہہ تو سب رہے ہیں، ہاں لیکن اسے عمل کرنے کی ضرورت ہے. بعمل کی بالکل. باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بے عمل کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. بالکل. تو لہٰذا کیا ہے، اگر وہ ہوگا تو یہ یاد رکھیے کہ اس کی روحانیت میں اس کو سلیپنگ پلس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر اس پر جو روحانیت کا غلبہ ہے وہ آرام سے سوئے گا، سکون سے سوئے گا، بڑی جلدی سوئے گا، بڑی جلدی اٹھے گا. تہجد کے وقت میں ہی اٹھ جائے گا، وہ بھی انسان ہے، اٹھ جائے گا وہ. لیکن جہاں شیطانیت کا عمل دخل ہے، جہاں پر آدمی کو خوف لگاؤ ہر وقت کہ مجھے کہیں آ کر کوئی پکڑ نہ لے کیونکہ میں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں سرکے والا مثال ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کو اس سے بچائے. شیطانیت کا غلبہ جہاں پر بھی ہے وہاں پر آپ کو اب عدل نہیں ملے گا. بالکل. اسی ٹاپک کی طرف یہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی آ جاتا ہے کہ وہیں سے ہمیں عدل و انصاف ملے گا. نہیں، اس کا وہی ملے گا جیسے میں نے شروع میں تلاوت کی ہے کہ کیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ دوست کے مسلک پر ہوتا ہے، نظریات پر ہوتا ہے. تو اگر بہترین دوست بنائے گا، بہترین دوست ہوگا. صحبت صالح ترا صالح کنت، جلال الدین رومی کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت. لہٰذا بروں کی صحبت میں بیٹھے گا برا ہوگا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا اچھا ہوگا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس چینل سے کے توسط سے وہ لوگ جو سن رہے ہیں اس کے ویور، یہ یاد رکھیے کہ ان کو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو درست کرنے سے بہتر ہے کہ اچھے کو دوست بناؤ، سچے کے ساتھ ہو جاؤ. صحیح، تاکہ آپ کے بگڑنے کا سوال ہے. لیکن ایک چیز پھر میں یہاں پر کہوں گی کہ علامہ صاحب آپ یہ فرما دیں کہ اگر بات ہو رہی ہے کہ وہ تہجد کے وقت اسے یہ خوف رہے گا کہ وہ جاگ جائے اور وہ نماز ادا کر لے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو جاگ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ شیطانیت جو ہے وہ سوار ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ پھر سوتے ہیں تو فجر کی نماز بھی گزر جاتی ہے تو پھر سونے کا وقت وہاں سے ان کا شروع ہوتا ہے. پھر ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، جو ابھی جتنی گفتگو ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایمان کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں بہت یعنی غلط فہمی ہوئی ہے، اور شعور اور آگاہی کی ہماری قوم میں اجتماعی طور پر بہت کمی ہے. جی. جو ایمان ہے، ایمان عمل صالح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. قرآن مجید میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. ابھی یہاں امانت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، کہ آپ نے دین اور ایمان کو، لا ایمان ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں لا دین آتا ہے. جی. یعنی ایمان کو اور امانت کو آپ نے لازم ملزوم قرار دے دیا. جی. تو باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں. اگر اعمال کو چھوڑ کر ہم صرف یہ کہیں کہ بس ہم ایماندار ہیں اور جو بھی ہم کریں آزاد ہیں، تو ایسا نہیں ہے. لہذا یہ چیز قوم کو اس کی آگاہی دینی چاہیے، قوم کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو عنوانات ہیں، سچ ٹی وی نے ان کا انتخاب کیا ایک بہت اچھا، جبکہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ تو ریٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، وہ یعنی میڈیا ہاؤس پر بٹھا کر ہی لوگوں کو لڑا رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم بہت آگے جا رہے ہیں. علامہ صاحب سچائی کی بات ہو رہی ہے تو سچ تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے. بالکل. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ قوم کو ہمیں پہلے شعور دینا ہے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان نامکمل ہے. اور عمل صالح کب آئے گا؟ جب عمل بد آپ چھوڑ دیں گے. بالکل. نیکی کب آئے گی؟ برائی آپ چھوڑ دیں گے. نیکی اور برائی دونوں ضد ہیں. آپ کو برائی چھوڑنی ہوگی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں بالکل ایک واضح طور پر بتا دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسی شریعت بیضا آپ کو دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح ہیں. جی. اور جس طرح یہ توشہ خانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اس میں یعنی کہ کیا ہمارے پاس اپنا ہدایات ہیں. جی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کے لیے عامل بنا کر ایک علاقے میں روانہ کیا. میں جب آپ کے پاس سے چلا گیا تو پھر مجھے واپس بلایا. جی. کہا معاذ اگر کوئی ایسی چیز تم اپنے پاس رکھو گے مجھے بتائے بغیر، میرے علم میں لائے بغیر، اور آپ سمجھو گے کہ یہ تو مجھے دی ہے،
چاہے آپ ہی کو ان لوگوں نے دیا ہے جی تو کہا آپ کو اس لیے دیا نا کہ تب آپ عامل تھے، جی یعنی آپ کو توشہ خانے میں گفٹ تب ملا کہ آپ تو پریزیڈنٹ ہیں، بالکل، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، فلاں و فلاں ہیں، مطلب پرسنلی ایک چیز ہاں نہیں تو دی گئی، یہ اس عہدے کو چیز ملی ہے، بالکل یہ آپ کی ذات کو نہیں ملی، نہیں ملی، تو آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے اس کو غلط استعمال کرنے کا۔ اور یہاں جس طرح یہ بھیڑ چال چلی ہوئی ہے آج کل کہ ایک صاحب کہتے ہیں جناب ہم نے فلاں ٹائم لی تھی، اب میں اس کے پیسے جمع کرا رہا ہوں۔ اتنا عرصہ جو آپ نے خیانت کی اور آپ نے اپنا کیا ماڈل یعنی کیا کردار چھوڑا ہے قوم کے سامنے، یعنی آپ نے ایک ایسا کردار چھوڑا ہے کہ آپ نے پہلے چیز لی تھی، اب آپ پیسے دے رہے ہیں اور اتنے بھی نہیں دے رہے، تو جو بعد والے لوگ کیا کریں گے، تو حکمرانوں کو یہ جو بھیڑ چال ہے اور وہ کہتے ہیں جناب فلاں لے تو غلط ہے، ہم لے لیں تو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لیں یا ہم لیں یا وہ لیں یا ادھر کے لیں یا ادھر کے لیں، شمال اور جنوب کے لیں، جس نے بھی لیا اس نے غلط کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ قوم کی امانت ہوتی ہیں یہ چیزیں، سب سے پہلے قوم کے سامنے آپ کو معافی مانگنی چاہیے اور پختہ عہد آپ کو کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم ایسے نہیں کریں گے، تاکہ یہ جو ریاست پاکستان ہے یہ اپنے صحیح خطوط پر اور صحیح لائن پر یہ آ جائے۔ جس طرح مسعودی صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ تو اسلامی ریاست ہمارے پاس امانت ہے، جی بالکل، لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو کہاں یہ اسلامی ریاست رہ گئی ہے، اور رہنا تو چھوڑ دیں کہ کیوں اس کو نہیں رہنے دیا جا رہا۔ تو لہذا حکمرانوں سے ہماری دست بستہ گزارش ہے، کیونکہ علماء جو ہیں وہ کوئی گھٹیا لفظ اور کوئی الزام، کوئی توتکار، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ ہم ان کو بہت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ، اچھی درخواستوں کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے آپ بھی اس پہ عمل کریں اور قوم کو بھی اس پہ عمل کرائیں، اسی میں ہماری کامیابی اور عزت اور افتخار ہے۔ بالکل بے شک کہ دیکھیں وقت ابھی گزر رہا ہے، گزرا تو نہیں ہے، تو ابھی اس پہ بھی کوشش کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ جیسے یہ سارا معاشرہ اس وقت شکار ہے، اگر ایک بددیانت حکمران کی بات ہوتی ہے علامہ صاحب، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اچھے ہیں، جو سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر یہ بددیانتی کا، ایک حکمران کی بددیانتی کا معاشرے پہ جو منفی اثر پڑ رہا ہے، اب پھر اس کا سدباب کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اب کیا ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس میں بہرحال ہم سب کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب 70 سال 74 سال ہو رہا ہے، اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے، آنکھوں کو کھول لینا چاہیے، اور ایک مرتبہ کوئی بھی حاکم ہو، بات ابھی فریدی صاحب نے اور ہمارے نواب صاحب نے جس خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا، کچھ چیزیں ہمیں طے کرنی پڑیں گی۔ یہ رمضان المبارک آیا ہے نا، یہ ریفریشمنٹ کورس ہے، یہ اس زمانے میں خدا نے کہا میں نے پورے مہینے شیطان کو بند کر دیا، تو اب پاکستان میں چاہے وہ حاکم ہو یا عوام ہو، اپنے اپنے اندر کے شیطان کو بند کر دیا۔ اگر ہم اپنے اندر کے شیطان کو نہیں بند کریں گے تو پھر یہ پاکستان میں آپ کو شیطان ہی شیطان نظر آئیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام روزہ ہے کیا؟ امساک۔ روزہ ہے کیا ہے؟ رمضان کیا ہے؟ جلانا ہے، دوسروں کو نہیں، اپنے گناہوں کو جلانا ہے، اپنے شیطان کو، اندر کے شیطان کو۔ ہم اندر کچھ نہیں جلا رہے، باہر سب کچھ آگ لگا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ پاکستان کے ساتھ وہ حاکم اچھا آئے، برا آئے، صحیح آئے، غلط آئے، پاکستان امانت ہے، اس کو تو نقصان پہنچانے کی کسی کو بھی کسی بھی حال میں اجازت نہیں ملے گی۔ جیسے اسلام ہے، وہ مسلمان برا ہو سکتا ہے لیکن کیا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہاں پر بہرحال امانت کے حوالے سے بات آئی تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں، امانت داری حکمرانوں کو کہاں سے سیکھنی چاہیے۔ مولا علی کا نام لیتے ہیں ہم، خلفاء کا نام لیتے ہیں ہم، اکابرین کا نام لیتے ہیں ہم صالحین کا نام لیتے ہیں ہم، اولیاء اور اوصیاء کا نام لیتے ہیں، کبھی ان سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام گھر میں کام کر رہے ہیں جی، اور کیا ہے، امانت کے اصول کے لحاظ سے کہ جناب وہ چراغ جو جل رہا ہے وہ بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، اس وقت تک وہ کام کر رہے ہیں، حساب کتاب جو بھی کر رہے ہیں، حکومت اور ریاست کا کام کر رہے ہیں،
لیکن اس کے بعد ایک صحابی آ گئے, دوست آ گئے, تعلقاتی آ گئے, بیٹھ گئے, بات چیت شروع ہوئی. حضرت علی نے فوراً جلدی سے اس چراغ کو بند کیا اور اپنا چراغ جو برابر میں رکھا تھا اسے جلا دیا. کہا یہ آپ نے ایک چراغ بند کر کے دوسرا چراغ کیوں جلا دیا؟ انہوں نے کہا یہ میرے ذاتی مال کا تھا اور یہ بیت المال کا تھا. اب تک میں کام کر رہا تھا ریاست کا, لہٰذا میں بیت المال کے تیل سے کام کر رہا تھا. اب میں آپ کے ساتھ ذاتی بات چیت کر رہا ہوں. یعنی یہ پیمانہ ہے. یا خود اگر آپ کے بھائی آ جاتے ہیں, عقیل قسم پرسی کا عالم ہے, یعنی اپنے اوپر تو خلفاء نے اور ائمہ نے جس طریقے سے گھر سے ایک ایک دن کا رات کو وہ سوتے نہیں تھے مگر بیت المال کا مال جو ہے حقدار تک پہنچا کے پھر گھر جاتے تھے. یہ پیغامات آج کیوں مفقود ہو گئے ہیں؟ یہ کب ہم کو اس بیداری کی طرف آنا پڑے گا؟ حضرت علی عقیل آ گئے, کثیر الاولاد ہیں, تھوڑا سا معونہ کم پڑ رہا ہے, بھائی خلیفہ ہے تو خلیفۃ المسلمین ہے, تو تھوڑی سی خواہش کر دی. انہوں نے کہا کل آنا. کل جب آئے تو وہ آگ میں انہوں نے تلوار کو ہے وہ گرم کر کے رکھا ہوا ہے, اور جیسے ہی انہوں نے آ کے کہا کہ اچھا, وہ خوش تھے کہ چلو بھائی کل دیں گے, تو انہوں نے کہا جی, تو انہوں نے اس کو آگ کو آگے بڑھا دیا. کہا یہ کیا؟ کہا یہی تو آگ ہے, جہنم تو یہی ہے. یہ جو میں کام کروں گا تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور پھر میرے رسول نے جب مکے سے مدینے کی ہجرت ہوئی تو میرا صادق اور امین رسول کفار کی, مشرکین کی امانتیں آپ کے پاس تھیں, لیکن میرے رسول کو کتنا خیال ہے دوسروں کے مال کا. یہاں تو اسلامی ریاست کے مال کی ہم فکر نہیں کر رہے, ہم کوئی بھی ہو, میں پھر کہوں گا کہ عوام بھی کوئی ریاست کے مال کی پرواہ نہیں کرتی ہے. روڈ کے اوپر سے گرل لگائی جائے لوہے کی یا کوئی چیز پیڈسٹیرین بنایا جاتا ہے, اس سے ہم چیزیں نکال کے لے جا کے بیچ دیتے ہیں. ہم گٹر کے ڈھکن اٹھا کر کے لے جا کے بیچ دیتے ہیں. عام آدمی ہی جب ٹھیک نہیں ہے, یہ کیفیت جس معاشرے میں ہو جائے, جی آپ کہ پورا معاشرہ ہی کرپٹ ہو چکا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کا, تو رہ کیا گیا؟ ہم اب سب کو آئیڈینٹیفائی کرتے پھریں, کون ڈھکن چرا رہا ہے, کون کیا چرا رہا ہے. ہر شخص اپنی جگہ پہ چور ہے. بالکل. ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, کیونکہ اسی پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ جب تک خود میں سدھار پیدا نہیں کرے گا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مرحبا. صحیح نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی, اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے کچن کی طرف چلیں گے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہاں پر کل جو بات ہو رہی تھی گیس کی بچت کرتے ہوئے سبھی نے جو ہے چولہا آف کر دیا ہے تاکہ دوسروں تک وہ گیس پہنچ سکے. تو یہاں پر بھی آگے ہے کہ ایمانداری کا عنصر. کیا آپ اپنی جو کام ختم کر لیا ہے تو اسے بے جا استعمال نہ کرتے رہیں, اور یہاں پہ جتنا آپ کو ضرورت تھی وہ اتنی ایمانداری کے ساتھ سبین نے اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے, اور آگے بڑھتے ہوئے اب وہ یہاں پہ سرو بھی کر رہی ہیں. تو اچار کی ایک بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ. اچھا, اس میں مطلب ایک مسالے میں خاص میرے خیال ہے کلونجی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو خود کلونجی ہوتی ہے, اس میں رائی شامل ہوتی ہے, میتھی دانہ, اس طرح کی چیزیں. جی بالکل. اس کی کچھ جو بیسکلی اچار میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, سوری معذرت, مجھے لگ رہا ہے کہ پہلی رمضان سے ٹھنڈا شربت کم پی ہے. نہیں, پہلی رمضان سے چٹنیاں بنا کے, چاٹ مسالے بنا کے اس کو چک کے میرا گلا خراب ہو گیا. تو اچار میں جو ہم اسپائس استعمال کرتے ہیں وہی ہم اس گوشت کے اندر شامل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بالکل تیار ہے. واہ واہ, ماشاءاللہ. اور میں اس کو سرو کر دیتی ہوں. اچھا, ہری مرچیں انا میں نے اس میں پہلے سے تھوڑی سی شامل کر دی تھی تاکہ وہ ہلکی سی نرم ہو جائے. اور بعد میں پھر آپ نے وہ بھری ہوئی مرچیں بھی رکھی ہیں یہاں پہ. جی, بھری ہوئی مرچیں. اور یہاں پر آج ذکر بھی ہو رہا ہے بھری ہوئی جیبوں کا, تو وہ بس ختم ہونا چاہیے کہ لوگ اب اس مال کو سمیٹنے میں جو لگے ہوئے ہیں اگر اس سے دور ہو جائیں تو معاشرہ سدھر جائے. بالکل. اچھا, ہری مرچیں جو تھی وہ میں نے اس کو جس وقت دم پہ رکھا تھا سالن کو, اس وقت میں نے اس میں تھوڑی سی شامل کر دی تھی تاکہ وہ ہلکی سی تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں نرم ہو جائے. اس طرح سے میں نے اس کو شامل کر لیا تھا آخر میں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے.
اور ہرا دھنیا جو ہے آخر میں ہم اس میں ہرا دھنیا تھوڑا سا شامل کریں گے. اچھا مزے کی بات ہے، پہلے تو ایک بات ہوتی تھی کہ جی ایک ہوتا تھا یہ مرچیں کھانے والی اور ایک مرچیں لگانے والی باتیں، کہ آج یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا، تو جن لوگوں کے لیے باتیں ہو رہی ہیں ان کو مرچیں اب لگتی بھی نہیں ہیں، سر پہ سے گزر جاتی ہیں، کہ وہ ویسے ہی اسی چیز پہ ہی چلے جا رہے ہیں کہ چلو جو ہو رہا ہے ہونے. حسیات مر جائے آدمی کی، جی بے حس ہو جائے، پھر اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ اثر ہی نہیں گھڑے ہو کے رہا. اوپر پانی ڈالو اور وہی اس وقت سب کچھ وہ ہو آئے رہا گا ہے. نا نیچے. جی مفتی صاحب بالکل وہی ساری سچویشن آج کل ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ ہزار باتیں کہہ لو، آپ کہتے ہیں نا ضمیر کبھی زندہ ہو جاتا، کہتے ہیں کہ جی نہیں بس سلا دیا، اب اسے اٹھانا نہیں ہے. پہلے مرچیں دیسی ہوتی تھی، آج کی مرچیں ولایتی ہو گئی تھی. نہیں ہے تو دیسی ولایتی ہے. مرچوں میں مرچ لگتی نہیں ہے. مرچ لگتی ہی نہیں ہے بالکل، چاہے جتنی ہی کوشش کر لی جائے. یہ ولایتی مرچیں جو ہے نا یہ مشکل ہو گئی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی غذا بنا رہے ہیں، تو اگر یہ روزے کے حالت میں بنائی جائے تو اب یہ مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے آپ سے کہ جو منہ میں پانی آ جائے گا ان غذاؤں کو روزے کا کیا دیکھ کر کے، تو اس سے روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہاں یہ بات علماء سے بھی تو پوچھے نا کہ ان کا روزہ بھی اچھا صحیح ہے یا شکر ہے نہیں. کہ ہماری ٹرانسمیشن سحری میں ہے. ہوتی ہے بالکل. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ روزہ چونکہ وہ اللہ کے لیے، پھر پانی وانی نہیں آتا، تو بغیر پانی کے گزارتا ہے آدمی پورے. اچھا آج کل تو ویسے بھی آنکھوں کا پانی پانی بھی مر بڑھ ہی چکا گیا ہے، ہے. پھر کیا کریں گے؟ اب تو پانی ہے ہی پانی ہے ہی پانی نہیں. ہے ہی آنکھوں میں نہیں. بھی پانی بھر پانی نہیں آ رہا نلکوں ہے. میں ہی پانی نہیں ہے نا آنکھوں میں لوگوں کے پانی. پانی کیا نہیں آ رہا بالکل بھائی، جہاں صحیح سے آنا فرمایا علامہ صاحب. کس کو اس میں روئیں جو گے ہم آپ؟ نے لیمن جوس جو شامل کیا تھا نا، اچھا جو لیمن جوس میں تو تھوڑا جوس تھا نا ہاں ویسے. بالکل اس میں تھوڑا سا جوس تھا. لیمن جوس جو تھا ہم نے مسالے کے اندر شامل کیا تھا، جس سے ہم نے ہری مرچیں مطلب بھری تھی، اور آخر میں ہم نے اس میں بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا تو پھر سحر کے بعد جو ہے نا روزے تک کا ٹائم جو ہے نا گزارنا مشکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، صحیح. لیکن دہی جو ہے اس میں آپ نمک ضرور شامل کریں، کیونکہ دہی کے اندر بھی کھٹاس ہوتی ہے اور اس سے گلے کو نقصان اچھا نمک اس لیے بھی تھوڑا بہت ضروری رہتا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ جسم سے نمکیات ویسے بھی ختم ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک مطلب بیلنس ڈائٹ کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی زیادہ ایسی چیز نہیں ہو کہ آپ نے سحری بہت زیادہ ہیوی بنا لی ہے، افطاری بہت زیادہ. ساری چیزوں میں آپ کو جب صبر کا مہینہ ہے تو ان چیزوں میں بھی صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے معدے پر بھی اثر. جی جیسے پہلی رمضان کو جب میں مارکیٹ میں دیکھ رہی تھی تو یہ دیکھ رہی تھی کہ شاید آج سب کھا کے اور 30 روزے تک کے لیے اس کو اسٹور کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا، اور مطلب ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سی کھانی چاہیے. افطار میں بھی ہم پکوڑے کھاتے ہیں تو افطار کے لیے بھی بہترین ہے اس وقت، کیونکہ موسم چینج ہو گیا تو گڑ کے پانی کا استعمال کریں. گڑ کے پانی میں تخمِ ملنگا شامل کریں، لیمن جوس شامل کریں اور گڑ کا پانی پیے. ٹینک پیئے بھائی، ہمارے پاس بالکل ٹینک موجود ہے کہ ٹینک آپ پیئیں، جو اس میں ٹینک جو ہے وہ ہمارے پاس منفرد ذائقے موجود ہیں جو آپ کی افطاری کو بہت اچھا بنا دیں گے. اور ساتھ ساتھ اگر سحری میں بھی اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو دن بھر میں انرجی لیول آپ کا ہائی رہے گا. تو چلیں جی، بہت شکریہ سبین آپ کا کہ یہ مزیدار سی ریسیپی کے لیے، اور انشاءاللہ کل ہم پھر دیکھیں گے کہ ملکہ مسالے سے آپ کیا کچھ بنا رہی ہیں. آتے ہیں ہم تھوڑا اپنی اس گفتگو کی طرف دوبارہ سے کہ یہاں پر ابھی بہت گفتگو ہوتی ہے لیکن کرنے کی ضرورت جو ساری رہے گی. عمل اس وقت ہمارے اندر سے ختم ہو چکے ہیں کہ آپ باتیں تو کرتے ہیں، گفتگو ہم لوگ سن لیتے ہیں، ہماری ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں. سب سے پہلے تو مفتی صاحب اس حوالے سے فرما دیجیے گا کہ اتنی خوبصورت گفتگو یہ واقعی اس وقت لوگوں کے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلے تو ہوتا تھا کہ جی کوئی استاد بھی اگر ایک بات کہتے تھے تو لوگ راستہ بدل لیتے تھے کہ جی ہمیں بات کی ڈر ہے، خوف ہے، لیکن اب وہ چیزیں بھی نہیں رہی ہیں. سب سے پہلے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مر چکے ہیں، ان کا اب کوئی گزارا نہیں ہے اس کے ساتھ. اچھا دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اثر کب ہوتا ہے؟ اثر جب ہوتا ہے کہ جب دل میں ایمان کی ذرہ برابر رمق تو ہو. بالکل بالکل. جب ایمانی خالی ہو جائے گا، دل ایمان سے خالی ہو جائے گا تو پھر اس کو ہر اچھی چیز بری لگے گی اور ہر بری چیز اچھی لگے گی، کیونکہ جہاں پر شیطانیت کا عمل دخل ہے، دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے. یہاں پہ لہٰذا ہوا کیا ہے، وہ اثر نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہنے کا کیونکہ ان کے اندر وہ حسیاتی موجود نہیں ہیں، وہ جراثیمی موجود نہیں ہیں جو سن سکیں، اڈاپٹ کر سکیں. جی ابھی جو چل رہے ہیں وہ اس پر چل رہا ہے کہ وہاں پر ہر شخص یہ ایک سبزی فروش بھی یہ حالت ہے، اس کو کوئی حرام حلال میں تمیز نہیں ہے.
सारे आइसरूम भर चुके थे। आज से 1 हफ्ता पहले जब मैं मंडी गया हूँ, मेरे दोस्त बता रहे थे फ्रूट मंडी में कोई जगह नहीं थी। किस लिए नहीं थी? क्योंकि उनको पता था कि इसको कोल्ड स्टोरेज में हम डालेंगे और पहली रमज़ान को निकालेंगे दुगनी तिगनी इसके अंदर। जो चीज़ मैं लेकर आया, आज अभी सुन रहा हूँ, आज से पूछा एक साहब से मस्जिद के अंदर अपनी, तो उसने मुझे जवाब दिया कि साहब बात यह है कि ये जो इसका फला चीज़ इतने की हो गई है, फला चीज़ इतने की, जिनका ज़मीर ही मर जाए, तो फिर जिस क्या? कौम का लानत है, ऐसी कौम जिंदा कैसे? ये सिर्फ अब मैं कहता हूँ उसका एक जवाब है कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वरना शक्लें बिगड़ जाएं। बिल्कुल, बेशक शक्लें बिगड़ गई हैं लोगों की, बंदर बन गए लोग। ये रसूलुल्लाह के उम्मती का सदका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी खिराज अकीदत पेश करूं, जितना भी सलाम पढ़ूं, जितने भी दुरूद पढ़ूं, वो कम है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। इसलिए कि हमने अपने आप को मार लिया है, ख़त्म कर लिया है। हमारे पास कोई दीनी इक़दार, कोई वैल्यूज़ नहीं रही हैं। लिहाजा बस वही हालत है जो होगी। अल्लाह ताला इनको सबको हिदायत अता फरमाए। बस उसके हिदायत के कलीजे वो है, तलबगार दुआ की जा सकती है। इस उम्मत का जो फितना है ना, वो इस वक्त माल बन चुका है कि अगर ये देखा जाए। सरकार दो आलम का हुक्म है, सरकार दो आलम का फरमान था कि मुझको अपने दुनिया से जाने के बाद ये गम नहीं है कि मेरी उम्मत जो है वो जो है उसका कह लीजिए कि शिर्क में मुब्तला हो जाएगी, बुत परस्ती हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन क्या है, बस उनका माल जो है माल उसमें इतने अंधे हो जाएंगे कि वो सारी इक़दार और सारी कदरें खो देंगे। वहाँ अल्लाह का हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा और रसूलुल्लाह का फरमान भी। बिल्कुल। और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बददियानती ये सारी चीज़ें कि चलो जी रमज़ान में हम निकालेंगे आगे कीमतें बढ़ा के, तो फिर हम भी तो वही हैं कि फिर हम उस चीज़ को ये नहीं कि उसे ख़रीदना छोड़ दें, बल्कि हम जाकर उसके डबल रेट पे भी कि ये आगे चल के बढ़ जाएगा, हम उस डबल कीमत को भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तरह का लालच है। पाकिस्तान के मुसलमान को कंपेयर कर लो, इस वक्त यूरोप पूरा अमेरिका के अंदर गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, शेल्फ भरे हुए मुसलमानों के लिए बिल्कुल जिक्र हुआ था। तो यार कह लीजिए कि उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे या इन चोरों को करेंगे, इन डाकुओं को करेंगे? हमारी तमाम तालीमात, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात ये गैर मुस्लिम फॉलो कर रहे हैं। तमाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जितने कवानीन हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और हम जो हैं वो बिल्कुल पीछे रह गए हैं। हम सिर्फ नाम के यहाँ पे कहना चाहिए कि मुसलमान, यहाँ पर सिर्फ एक रब्बा ने नाम लिख दिया इस्लामुद्दीन, पक्का बेदीन है। अल्लामा साहब कुछ इजाफा फरमाएंगे इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि पहली बात ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुसलसल जो कोशिश है ये नतीजा खेज़ और समर आवर और बार आवर होती है। जैसे किसी ने कहा कि पत्थर पे पानी पड़े जो मुत्तसिल, बेशक घिस जाए पत्थर की सिल। अगर तुम मेहनत करोगे मुस्तकिल तो नतीजा भी एक दिन जाएगा मिल। यानी जो बागबान है उसका काम है पानी देना। हमारी ड्यूटी है लोगों को बताना, उनको जगाना, बेदार करना, समझाना, अच्छे और बुरे की तमीज़ को वाज़े करना, और मुसलसल यानी जो भी हालात हों हमें अपने काम को जारी रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इन दिगरगू हालात में अगर सच टीवी ये किरदार अदा कर रहा है तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ इस हवाले से दो चंद हो जाती हैं। तो हमें ये कोशिशें जारी रखनी चाहिए, इंशाअल्लाह ये समर आवर होंगी। बेशक। अभी मैं एक बात गुजरा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, एक पॉइंट रह गया आपकी उस आपने फरमाया कि बाग जो बनते हैं वो बागबान से बनते हैं। क्या माना हुए? माना ये हुआ कि सब इंडिविजुअली हमको सही होना है। फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जब आप एक की तरफ उंगली उठाएंगे तो फिर फलसफा ये कहता है कि उंगली तीन उंगली कहती है कि तू इससे 3 गुना ज़्यादा ख़राब है। सही। लिहाजा बागबान जब तक सही नहीं होगा, बाग नहीं उस वक्त तक कह लीजिए खिल लहलाएगा। बाग तो उसी वक्त लहलाएगा जब बागबान जो होगा दयानतदार होगा, खुद अपने में तब्दीली लाएगा। तो फिर ला युगय्यरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यरु मा बिअनफुसिहिम की आयत जो है उसके तहत पूरा माशरा
जन्म लेगा। अशरफ मखलूक़ात होते हुए कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफ मखलूक़ात बनाया, हमें सबसे अपनी सबसे पसंदीदा मखलूक बनाया है, तो हमें तो ये शऊर होना चाहिए ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। क्या इजाफा करेंगे अल्लामा साहब आप इस सवाल से, क्योंकि हम टाइम भी हमारे पास मुख्तसर रह गया है। बहुत ही खूबसूरत बात कर दी और नतीजा खेज बात कर दी है। अब मेरे पास तो कोई गुंजाइश नहीं रही, बस एक दो जुमले सिर्फ अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए बात यह है कि हकीकत हाल जिसको समझना चाहिए वो उसका नतीजा यही है कि कलमा जो है ना वो हमें सदाकत का और अमानत का पढ़ना है। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान उम्मीद है, पाकिस्तान हमारी क्या है, तकदीर है, हमारा मुक़द्दर है, हमारी ज़मीन है, हमारी माँ है। लिहाजा हमें हर फ़र्द को, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, हर शख्स को अपनी जगह अमीन होना है। मैं डिमांड तो कर रहा हूँ कि सब मेरे लिए अमीन हो जाएं, मैं किसी के लिए अमीन क्यों ना बन जाऊँ। मुझे अमीन बनना है, कोई बने या ना बने। और अगर ये मंजिल आ जाए तो जाहिर सी बात है कि आपकी कब्र का सवाल जो है ना वो आपसे होगा, दूसरे की कब्र का सवाल आपसे नहीं होगा। लिहाजा ये तलाश न करें कि दूसरे की कब्र कैसी है, ये देखें कि मेरी कब्र कैसी है। जब मैं ये करूँगा, मैं अपने घर को महफूज करूँ, मैं अपने बच्चों को उनकी अमानत तो मैं उन्हें दे दूँ, तरबियत अमानत है। मैं बच्चों को खुद तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सच बोले लेकिन मैं झूठ बोलूँ, बिल्कुल। तो पहले तो मुझे रोकना पड़ेगा। और रमज़ान और मुबारक के हवाले से फिर मैं कहूँगा कि जी हाँ, सिर्फ ये दो, जिन लोगों के पास ये दो सिफतें आ जाएं जिस माशरे में, एक सदाकत की और एक अमानत की। हमारे यहाँ कोई झूठा मुझे नहीं मिलता लेकिन सच नहीं मिलता। बिल्कुल सच नाम को रह गया है, काम के हम सब झूठे हो गए। ये चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज़ की तरफ, वही कौम वाली बात कि जब तक पूरी कौम तय नहीं करेगी, कौम ने फैसला करना है कि आज के बाद से हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम चाहे वो मुल्क की अमानत हो, चाहे वो इस्लाम की अमानत हो, चाहे वो किसी भी हवाले से बच्चों के घर की अमानत हो, मैं उसमें ख़यानत नहीं करूँगा, दयानतदारी इख्तियार करूँगा। और इस्लाम की अमानत कुरान है, इसे महजूर नहीं करना, इसे छोड़ना नहीं। या इसे हम तिलावत करें मगर कुरान हम पे लानत करे, ऐसे कारी भी नहीं होना हमें। और ऐसे आमिल होने की ज़रूरत है कि जिसको खुदा पसंद करता है कि खुद ही को कर, खुद ही को कर, खुद ही को, खुद ही को, खुद ही को नहीं, खुद ही को। ये सब खुद ही को बुलंद किए चले जा रहे, खुद ही को कोई बुलंद नहीं करा। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि पाकिस्तान की हर तकदीर से पहले, अब मैं यूं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हर तकदीर से पहले खुदा खुद पाकिस्तानियों से पूछे, बताओ तुम क्या चाहते हो? रमजान का तोहफा। तो पहला कदम किसका? तो नहीं देखा की खबर फट गई जब आपने इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की इतनी खूबसूरत गुफ्तगू प्रोग्राम में शामिल रही। पहला कदम किसका? पहला कदम किसका? तो वो मेरा ही खुद क्यों ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। तो पहला कदम किसका हो, वो मेरा खुद का ही क्यों ना हो। तो यही से आज सोच लीजिए कि पहला कदम किसने उठाना है, वो हमारा ही कदम होना चाहिए। और इसी के साथ ही चलते हैं अपने इस सेगमेंट से इख्तिताम की तरफ और हम आगे बढ़ेंगे मसनद हसन की तरफ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक वक्फे के बाद। मरहबा रमज़ान की सैरी नशरियात और मैं हूँ आपके साथ अना सादर। जनाब, इस वक्त हुआ जाता है एक और सेगमेंट का वक्त, और जो आपका बहुत ही पसंदीदा सेगमेंट है। मैं हमेशा हर रोज़ यही बात करती हूँ क्योंकि ये हमें ही बहुत पसंद है आप लोगों की तरह। ये मकबूल इसलिए है कि इसमें हम सनाख्वानों को बुलाते हैं और इस मुकाबले में शरीक करते हैं। कौन बनेगा सच की आवाज़, हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस अभी आ चुके हैं, इस मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शिरकत उनकी हो चुकी है प्रोग्राम में। और लेकिन इससे पहले कि मैं जब बात करती हूँ नशरियात की, तो नशरियात को सजाने के लिए जो सबसे पहले हमारे साथ ताउन किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है क्या नया सवेरा ज़रूर आएगा, एक नया सवेरा। और फलक नाज बिल्डर्स का बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर कोलमन पाकिस्तान का,
सर्फ एक्सेल का शुक्रिया, कारवान अमीर हमज़ा और इसके साथ साथ मलका मसाला जिन्होंने हमारे किचन को स्पॉन्सर किया, मरहबा किचन को, धमतल स्वीट्स एंड निम्को का बहुत शुक्रिया, QNN फ्लेवर्स का बहुत शुक्रिया, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से भी हमारे मेहमानों को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे जो हमारे नातवा हैं, मुकाबले में शरीक बच्चे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हम चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने आज के मेहमानों की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तारुफ़ करवाना चाहूँगी सना गो शायर अजीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी सहरी आपको मुबारक हो। बड़ी नवाज़िश कि रमज़ान अभी इंतज़ार और इंतज़ार के साथ तीसरी सहरी तक हम पहुँच चुके हैं। माशाअल्लाह से अल्लाह ताला हमें इस महीने की मज़ीद बरक़ात समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इन्हीं के साथ जैसे कि आप पहले मिल चुके हैं, हम तारुफ़ करवाते हैं क्योंकि ये इन जजेस पैनल में इनकी भी शिरकत है। सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब, एक दफ़ा फिर आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया जी जनाब। एक और एक ऐसा नाम जो हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा भी हैं, वसीम अब्बासी साहब, एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में, एक मुनफरिद अंदाज़ में नातिया कलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका भी कि आप हमारे साथ शरीक हैं। इसके साथ ही एक और ऐसी आवाज़ जो आज फैसला करेगी कि इन बच्चों में से कौन बच्चा आगे जा सकेगा। तो महरुख रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महरुख। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और जैसे कि ये सेगमेंट है हमारा कौन बनेगा सच की आवाज़, और इसमें मैं बताती चलूँ कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम 16 साल से लेकर 24 साल तक के सनखानों को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो गुलहाय अकीदत पेश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं अपने इस सेगमेंट की तरफ। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आज के जो पहले पार्टिसिपेंट हैं अब्दुल रहीम अत्तारी को, जो इस मुकाबले में शरीक होंगे। जैसे कि पहले दिन में सबसे पहली बात अच्छी ये थी कि उस दिन 3 चले गए थे, कल एक सिलसिला था, आज देखते हैं कि आप लोगों की उम्मीद पर कैसे पूरे उतरते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। जी अब्दुल रहीम अत्तारी बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब।
عبد الرحیم اطاری، اور ان کے لیے میں کہ دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف چلوں، آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ ان کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے. عزیز خاکی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ یہ عبد الرحیم جو آئے تھے انہوں نے انتخاب کلام ان کا اچھا ہے ماشاءاللہ. اچھا، مگر نعت یعنی کا آغاز نعتیہ جی ہاں نعت مقابلے کیا ہے؟ مقابلے کی نعت ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جب آگے نکلے ہیں تو ابتدا تو اچھی تھی، میں کہیں کہیں بے سرے ہوئے، یعنی سر گئے ہیں ان کے، اچھا. آگے پیچھے ہوئے ہیں. صحیح. جی سمی بھائی. جی میں خاکی بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اب اگلے جو پارٹیسپینٹ ہوں گے ان کو سن کر اور مزید اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں. وسیم بھائی، آپ تو پہلے دن سے سن رہے ہیں سب کو. جی آج انتخاب کلام بہت اچھا تھا، بس بچے ضرورت سے زیادہ سریلا پن دکھانے کے لیے بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں یا یہ ہمیں کہ سنانے کی اچھا کوشش پڑے گا کرتے ہیں لیکن کہ وہ بہت غلط ہو زیادہ جاتا سر ہے. لگائیں. اصل میں جنہوں نے یہ کلام پڑھا، سید زبیب مسعود شاہ صاحب، وہ بین الاقوامی شہرت کے عامل ثنا خواں ہیں. اللہ نے بہت اچھا گلا دیا، اور پھر پوری زندگی جب حضور کی ثنا خواں کرتا ہے تو وہ پھر پورا عبور حاصل ہو جاتا ہے. وسیم بھائی اسی بات کو پھر آگے شامل کروں کیونکہ بریک کا بھی وقت ہو چکا ہے. بریک کے بعد دوبارہ دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں. مرحبا سحری نشریات کون بنے گا سچ کی آواز، اور سچ کی آواز میں ایک آواز شامل ہو چکی ہے اور باقی جو 2 آوازیں ہیں وہ ابھی اس مقابلے کا حصہ بنیں گی، لیکن معروف رہ گئی تھی کہ جو اپنی رائے ہمیں دے، کیونکہ انہوں نے بھی ہم پہلے پارٹیسپینٹ کو سنا ہوا ہے. تو آج کیا رائے دیں گی سب سے پہلے پارٹیسپینٹ کے حوالے سے؟ سب سے ملتی جلتی ہے، بالکل جیسے سب نے کہا کہ پریکٹس کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسے جو بہت زیادہ ایکسٹرا جگہ لے رہے ہیں، اگر وہ صحیح طرح مطلب سن کے پڑھیں، اس کلام کو اگر سنا جائے تو بہت تحمل سے اور بڑی آسانی سے، اس میں مجھے لگ رہا تھا بہت جلدی جگہیں بھی لگا رہے تھے. اور انتخاب کلام بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. اگر تیاری کریں، پریکٹس کریں تو انشاءاللہ اچھا بہتری آ سکتی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم دوسری آواز سے پہلے ایک کلام اگر پروگرام میں شامل کر لیں تو سب سے پہلے عزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ایک کلام کی گزارش ہے. بچوں کی ایک تو تھوڑا سا کانفیڈنس لیول اوپر چلا جائے گا، وہ سنیں گے اور ان کو ایک ٹریننگ بھی مل جائے گی. ہاں در مصطفیٰ پہ جائیں، در مصطفیٰ پہ جائیں، یہی دل کی آرزو ہے، انہیں حال دل سنائیں، یہی دل کی آرزو ہے، در مصطفیٰ پہ جائیں. کبھی حاضری مکہ، کبھی حاضری طیبہ، کبھی حاضری مکہ، کبھی حاضری طیبہ، وہ حسین لمحے پائیں، یہی دل کی آرزو ہے، وہ حسین لمحے پائیں، یہی دل کی آرزو ہے، در مصطفیٰ پہ جائیں. آرزو کو قبول فرمائیں اور اس ماہ مبارک میں ہی قبول فرمائیں، آمین. اور اس کے ساتھ ہی چلیں گے ہماری جو دوسری نعت خواں ہے اقرا کنول. میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہاں یہاں پر آ کر کلام پیش کریں. عبد الرحیم اطاری شامل ہوتے، اقرا کنول ہے. آج ہمارے 3 پارٹیسپینٹ شامل ہوں گے. جی بسم اللہ کیجیے.
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، کہ میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ ماشاء جی خاکی صاحب ماشاء اللہ نعت کا انتخاب انہوں نے اچھا کیا ہے، اور حالانکہ بہت محنت طلب نعت ہے ہی طرز وائز، تو ماشاء اللہ اچھی نبھائی ہے انشاءاللہ، اور تیسرے شریک کو بھی اور سن لے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جی سمیع بھائی۔ ماشاءاللہ بہتر پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے میرے حساب سے۔ اچھا وسیم بھائی۔ فیلنگ کے ساتھ مٹھاس پیدا کر کے عشق نبی میں ڈوب کر صحیح، سب سے کمال پڑا ضروری چیز جو جی ہے جی ماشاءاللہ کمال پڑا، جتنی گلے میں اجازت دے رہا تھا ان کا گلا، جتنی آواز اجازت دے رہی تھی اسی مناسبت سے پڑھا، بہت اچھا پڑھا۔ جیسا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اکثر کچھ کی آواز ہوتی ہے اچھی، لیکن ان کو وہ اس پہ امپریشن ڈالنے کے لیے یا سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے متاثر ہو جائیں گے ججز، تو وہ اس چیز کو خراب کر دیتے ہیں، تو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا سلیقے سے پڑھا۔ ٹھیک ہے جی، مارو مائک چکا سر۔ میں نے اقرا کو پہلے بھی سنا ہے اور ماشاءاللہ اچھا پڑھا، بس یہ ہے تھوڑا سا اگر اور جان لگا کے تھوڑی سی اور انرجی سے وہ پڑھیں تو اور اچھا پڑھ سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر آتے ہیں وسیم بھائی، ایک کلام کی گزارش ہے۔ آج تیسرا روزہ اختیار کریں گے اور قصیدہ بردہ شریف سچ ٹی وی کا خاصہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، میں اس کے چند اشعار۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رتبہ کیسا رب نے بخشا آپ کی نالین کو، عرش کی زینت بنایا آپ کی نالین کو، اپنے چہرے پر سجاتا آپ کے قدموں کی دھول، آئینہ دل کا بناتا آپ کی نالین کو، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین
فلقيني من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور آپ لوگوں کی اجازت سے میں بلانا چاہوں گی ہماری تیسری نعت خواں زارا شکیل کو کہ جو آئیں، اور یقیناً کہ یہ تمام نعت خواں ہمارے ججز کے جو بھی پوائنٹس ہیں ان کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر رہے ہوں گے تاکہ آگے چل کر کوئی غلطی ان سے نہ ہو، کیونکہ مقابلہ آگے بار بار آپ کو بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ سخت ترین ہوتا چلا جائے گا. اچھا، اس سے پہلے ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر آتے ہیں ہم اپنے زارا شکیل کا یہاں پہ کلام پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا مرحبا سحری نشریات میں. بیک ایک بار پھر کون بنے گا سچ کی آواز، مرحبا سحری نشریات. اور میں بریک پر جانے سے پہلے پھر دعوت دی چکی تھی ہماری تیسری نعت خواں زارا شکیل، تو وقت ضائع کے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی اس پارٹیسپینٹ کی طرف. جی جی آپ پڑھیں گے. بسم اللہ. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بھوگتے ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بھوگتے ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا کیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی خاکی صاحب. جی ماشاء اللہ، زارا شکیل نے نعت تو اچھی پڑھی ہے اور ایک آدھ جگہ کہیں یہ سر سے آگے پیچھے ہوئی ہے. بہرحال تمام چاروں ججز کے نمبر جب یکجا ہوں گے پھر دیکھا جائے گا کہ کون آگے جا رہا ہے. کون آگے جا رہا ہے. جی سمی بھائی. جی ماشاءاللہ کلام کا انتخاب بھی ان کا اچھا تھا اور کوشش انہوں نے بہت اچھی کی ہے. یقینی طور پر جب مقابلے میں شریک ہوتا ہے تو پڑھنے والے پر جو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے جی کہ مقابلے میں شریک ہیں. کوشش اچھی کی ہے، اس سے زیادہ اچھا پڑھ سکتی تھیں. اچھا جی وسیم بھائی. بہت اچھا انتخاب کلام تھا اور میں ہر روز ہی یہ بتاتا ہوں کہ آواز کے ساتھ جو کلام اسی آواز میں اچھے لگیں انہی کی تیاری اگر کی جائے تو بہت اچھا ہوگا. آواز بہت اچھی تھی مگر زیادہ سر لگانے کی یہ بھی کوشش کر رہی تھیں. کامیابیاں بھی ان کو ملیں مگر بعض جگہ تھوڑا سا کچا آئیں، پورا جو اترنا چاہیے تھا معیار پہ وہ تھوڑا سا کم. آواز اچھی تھی، کوشش جاری رکھیں، اچھی آواز ہے اور انشاءاللہ آگے محنت کریں گی
تو صلہ بھی ملے گا, ترقی کریں گے انشاءاللہ. بالکل. جی مارو. آواز واقعی ماشاءاللہ بہت اچھی, سب تینوں بچوں کی آوازیں بہت اچھی تھی, بٹ ان کا یہ تھا کہ میں نے ان کو پہلے بھی سنا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا, اب جیسے نا کچھ جگہیں یہ لے رہی تھی, اب ان کی پریکٹس ہے, وہ چینج نہیں کر سکتی ہیں. اب جیسے پڑھی تھی آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا عجب, عجب پہ بہت ساری جگہیں لے تھی جس کی وجہ سے ان کا سر خراب ہو رہا تھا. صحیح. تو میں نے تھوڑا سا ان کو بتایا تھا, بٹ جو ایک پریکٹس بچہ گھر سے کر کے آتا ہے, ہاں جی, تو وہ اور زیادہ نروس ہو رہی تھی. باقی انترا بھی ان کا مکمل نہیں ہوا تھا, انترے پہ تھوڑا سا وہ ہوا تھا, اور جب یہ واپسی آئیں تب بھی ان کا سر خراب ہوا تھا. تو پریکٹس کی ضرورت ہے. آواز بہت اچھی اور بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں یہ, تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے 3 اس وقت جو پارٹیسپینٹ تھے ان کے بارے میں رائے تو آ چکی ہے, اور فیصلہ ظاہر سی بات ہے کچھ دیر میں ہی سامنے آ جائے گا. تو آج اب میں صرف اتنا ہی رائے ابھی جاننا چاہوں گی کہ آج ہمارے 1-2 کتنے سلیکٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ہماری جو روٹین ایک آ رہی ہے اس میں پہلے ہی دن ہم نے 3 کو منتخب کر لیا تھا, کل جیسے 2 منتخب ہوئے تھے, تو آج کیا سلسلہ رہے گا؟ 2 کے چانسز ہیں آج بھی 2 کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی, آج بھی. تو اب وہ 2 کون ہیں, وہ 2 خوش نصیب کون ہیں, تو کچھ دیر میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں آتی ہوں یہاں پر دعوت کلام دینا چاہوں گی. معروف ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور گزارش ہے آپ سے حاضری کے حوالے سے ایک کلام ہے بہت مشہور و معروف, انشاءاللہ پیش کرتی ہوں. اللہ 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 اللہ, رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا. اللہ 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 اللہ. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی, اس کعبے پہ جائے گی, دل جھوم سجائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا. کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو, جیسے حرم ہو, کچھ ہی قدم کو, کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو, جیسے حرم ہو, کچھ ہی قدم کو. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے,
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ कलाम वाकई ऐसे होते हैं कि इंसान खुद बखुद उस कैफियत में चला जाता है और दिल से बस वही ख्वाहिश निकल रही होती है जो उस कलाम में मौजूद होती है कि काश वो दिन भी आ जाए और हम भी जाएं, हम सामने मौजूद हों और हमारी जो भी ख्वाहिश हो और हम बस हमारा दिल का जो तड़पना है वो अल्लाह को भा जाए और हम सब वहाँ पर जा सकें। और अल्लाह किसी किसी को ही अपने दर पर बुलाता है, तो अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिश को पूरा करे। आज तीनों पार्टिसिपेंट हमारे शामिल हो चुके हैं, हमारे जजेस अब फैसले की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी इनको कुछ वक्त देना चाहूँगी। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे कौन बनेगा सच की आवाज़ में। खुशामदीद, मरहबा सहरी नशरियात में अना आपके साथ। और जनाब अब वक्त जो है वो तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है और हमारा जो सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़ में अब हमारे जजेस कुछ फैसला सुना देंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा कर दूँ जिन्होंने हमारी नशरियात में हमारे साथ ताउन किया है। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का शुक्रिया, रैकेट एंड कोलमैन पाकिस्तान का शुक्रिया, सर्फ एक्सल का शुक्रिया, कारवान अमीर हमज़ा का शुक्रिया, इसके साथ ही मलका मसाले का बहुत शुक्रिया, धमतल स्वीट्स एंड निम्को का शुक्रिया, QNN फ्लेवर्स मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स का भी बहुत शुक्रिया। और धमतल स्वीट्स एंड निम्को, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स और QNN फ्लेवर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे आज के नातखानों के साथ जाएंगे जो हमारे साथ मौजूद थे, पार्टिसिपेंट थे, इस मुकाबले में शरीक थे। तो मैं चलती हूँ अपने आज के फैसले की तरफ कि क्या फ़ैसला आया है जो चारों जजेस की मुत्तफ़िका राय। माशाल्लाह आज 3 नातखा शामिल हुए थे जी, और चूँकि हम रिज़ल्ट इस तरीके से करते हैं कि चारों जजेस के नंबर को यकजा करते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट बनता है। और आज सिर्फ एक नातखा अगले मरहले में जाएगा। एक है जी, आज एक, चूँकि नातखा 3 है ना। अच्छा, कल और परसों मामला ये था कि बच्चे अच्छा पढ़ रहे थे और आज के बच्चों ने भी नातखानों ने अच्छा पढ़ा है, तो तमाम जजिस के नंबर यकजा करने के बाद इकरा कवल ये अगले मरहले में जाएंगी। चलें, ये कामयाब हुई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो इकरा कवल को और माशाल्लाह से। लेकिन देखें बात फिर वहीं पर आ जाती है कि जो मुकाबले में आगे नहीं जा सके तो वो ये ना समझें कि मुकाबले के बाद सब कुछ ख़त्म है, आगे और भी बहुत सारे मुकाबले हैं। और वसीम भाई ने कल एक बात की थी कि ऐसे बहुत मशहूर नामवर नातखा जो मुल्क के नामवर नातखा हैं वो किसी मुकाबले में हार जाने के बाद वारिस साहब जो हैं वो बहुत मुल्क पाकिस्तान बैरून मुल्क में भी जाते हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जब मैं पहली दफ़ा मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया तो मुझे जजेस ने कहा कि आपकी आवाज़ में वो दम नहीं है और आप आगे नहीं जा सकते और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। वो कहने लगे उसके बाद मैंने ठान ली कि अब मैंने साबित करना है कि मैं साबित करना है। तो ये तीनों आवाज़ें बहुत अच्छी थी। मुझे तो ज़ारा शकील की भी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। इंशाल्लाह मुस्तकबिल की खूगर सना खां बनेगी। हमारे बच्चे ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, सुर में था और कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा था। बस ये तो मंजिलें, ये आगे की तरक्की की मंजिलें इनको राह मुंतज़िर हैं और ये तो अभी शुरुआत है और आगे बढ़ना है। इसलिए आप तीनों के साथ धमतल स्वीट्स एंड निम्को, QNN फ्लेवर्स और मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स के गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के साथ जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त भी अब यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है और मैं चाहूँगी कि जब चारों जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, 4 आवाज़ें इकट्ठी यहाँ पर ऐसी मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत कलाम पेश करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा कलाम हो जाए जिसमें आप चारों शरीक हों। और इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप प्रोग्राम में आप लोगों की शिरकत हुई है। इसके साथ मैं नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों का फ़ीडबैक भी हमें है, इसकी ज़रूरत है। और जिस तरह से हम मौजू लेकर आप लोगों के लिए आते हैं, इंशाल्लाह कल भी हमारी ट्रांसमिशन ज़िंदगी रही तो बहुत अच्छी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आना साथ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आप सबसे कलाम की गुजारिश। बटता है कायनात में सदका बतूल का,
بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہاں ہے بابا بطول کا، سلطان دو جہاں ہے بابا بطول کا، رہتی ہے میری دیکھ لو مجھے لگی ہوئی، رہتی ہے میری دیکھ لو مجھے لگی ہوئی، رہتی ہے میری دیکھ لو مجھے لگی ہوئی، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، سچ ہے کہ میری ماں بھی انہی کی کنیز ہے، سچ ہے کہ میری ماں بھی انہی کی کنیز ہے، سچ ہے کہ میری ماں بھی انہی کی کنیز ہے، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا، سلطان دو جہاں ہے بابا بطول کا، شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، قرآن پڑھ رہا تھا بیٹا بطول کا، قرآن پڑھ رہا تھا بیٹا بطول کا، اجمل کی ہے توقیر بھی پہچان بھی یہی، اجمل کی ہے توقیر بھی پہچان بھی یہی، ادنا سا ایک غلام ہے زہرا بطول کا، ادنا سا ایک غلام ہے زہرا بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں، مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں، اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا، اللہ
ہی جانتا ہے یہ رتبہ بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول نظروں سے چومتا ہوں میں چوکھٹ کو بار بار نظروں سے چومتا ہوں میں چوکھٹ کو بار بار نظروں سے چومتا ہوں میں چوکھٹ کو بار بار دیکھا ہے میں نے جب سے روزہ بطول کا سلطان دو جہاں